مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت پارٹ 11 چیپٹر کا نام پروٹوکول۔ چپڑاسی نے آ کر کہا، صاحب سلام بولتا ہے، حرامی کی اینک کھو گئی ہے، آپ کو انگلش گالیوں کا ترجمہ کرنے کو بلا رہا ہے۔ اینڈرسن کے حضور پیش ہونے سے پہلے ہم نے ایک غیر متعلق فائل ہاتھ میں لے لی، جسے کیجول انداز میں پیچھے لگا لینے سے پتلون کے سوراخوں اور رفو در رفو کی 70 پوشی ہو جاتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ برخوردار تم فائل کو ہر وقت سینے بلکہ کولوں سے کیوں لگائے پھرتے ہو۔ ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ میز کے سامنے ہم اس کی ناک کی سیدھ میں جا کھڑے ہوئے، یہ اس لیے کہ جہاں اس کی ذات سے اور بہت سے شرعی اور غیر شرعی عیب منسوب تھے، وہاں یہ بھی مشہور تھا کہ ایک کان سے اونچا سنتا ہے۔ کوئی دایاں بتاتا تھا، کوئی بایاں، غالباً وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا۔ ہاتھ کا سوالیہ نشان کبھی دائیں کان پر رکھتا اور کبھی بائیں پر۔ چپڑاسی کے مقرب بارگاہ اور منصف مزاج واقع ہوا تھا، کہتا تھا دونوں کان آدھے آدھے بہرے ہیں۔ چنانچہ توازن سماعت برقرار رکھنے کا ہم نے یہ غیر جانبدارانہ زاویہ دریافت کیا تھا۔ فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ صبح سے میری اینک لاپتہ ہے، اس باسٹرڈ سے پوچھتا ہوں تو منہ ہی منہ میں گالیاں بکتا ہے۔ دوسرے کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ مجھے زرد رنگ پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی صحیح جگہ وہ نہیں جہاں تم نے لگا رکھا ہے۔ تمہارے چہرے کا ایکسپریشن ہر وقت ایسا رہتا ہے جیسے بجٹ کے بعد بزنس مین کا۔ دبلے ہوتے جا رہے ہو، پتلون ڈھیلی ہو گئی ہے، اور اس میں تم نے اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ کی پن لگا رکھی ہے۔ تمہیں کھلی فضا اور تازہ سمندری ہوا کی ضرورت ہے، اشد۔ پرسوں ایک جرمن مال بردار جہاز سے مسز شوارز پہنچ رہی ہے، بلکہ پہنچ رہی ہے کیا مانی، پہنچ چکی ہے۔ جہاز کل سے برت کے انتظار میں کھڑا ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں ڈس امبارک ہونے کی اجازت پرسوں ملے گی۔ اس کا شوہر کھلنا میں تعینات ہے۔ تم اور یاسوب ویسٹ ہاف پر اس کا شایان شان استقبال کرو، اسے 2.25 مہینے لگے ہیں اس سفر میں۔ ویسے آرام اور لذیذ کھانے کے لیے کارگو بوٹ سے زیادہ رئیسانہ سفر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک کیبن ہوتا ہے، جہاز کا سارا عملہ اکلوتے مسافر کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ ڈرنکس نہ صرف مفت، بلکہ اتنی وافر کہ محسوس ہوتا ہے گویا وسکی کے ڈرم میں بیٹھے ہیں اور ہزاروں میل بہے چلے جا رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے منزل مقصود کبھی نہ آئے۔ بحری جہاز کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا ایئر کریش نہیں ہوتا، کم سے کم میرے علم میں تو نہیں ہے۔ پرسوں وقت سے پہلے گودی پہنچ جانا، تمہیں اس عورت کو پہچاننے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی، اس واسطے کہ اول تو تم بہت ذہین ہو، دوم جہاز میں سوائے اس کے سب مرد ہیں۔ 2 سال پہلے ملی تھی تو عمر 35 سال بتاتی تھی، اب کا پتہ نہیں۔ 35 تک پہنچتے پہنچتے عورت یوں بھی ابوالہول ہو جاتی ہے، ہا ہا ہا۔ اچھا، پروٹوکول میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تم میری نمائندگی کرو گے اور یاسوب پاکستان کی۔ پروٹوکول سے واقفیت ضروری ہے، ایک دن تمہیں برٹش ہائی کمشنر سے بھی ملواؤں گا، تمہاری ٹریننگ میرا ذمہ ہے۔ قاعدے کی روح سے تو مہمان کو لینے مجھے خود جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان گوبھی کھانے والے نازیوں کا دماغ خراب کرنا نہیں چاہتا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، ہم جرمنی کو کراٹلینڈ کہتے ہیں، لیکن اس کے سامنے گوبھی کا نام بھی مت لینا ورنہ منہ نوچ لے گی، اور تمہارے منہ پر نچوانے کے لیے اینک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فائل کا نقاب عقب پہ ڈالے ہم اس کے کوچے سے بے آبرو ہو کر نکلے۔ باہر آ کر اپنے باس مسٹر یاسوب الحسن ہوری کو یہ مزدہ سنایا تو ان کی گردن ڈھلک کر ایڑی سے آ لگی۔ مصیبت یہ تھی کہ نہ ہم نے کبھی بحری جہاز دیکھا تھا، نہ انہوں نے 35 سالہ جرمن عورت۔ تشریفاتی مہم پر روانگی سے پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے معلوماتی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً ہم نے پوچھا کہ پانی کا جہاز منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد بھی پانی میں ہی کھڑا رہتا ہے یا لینڈ کرتا ہے، ریل کی طرح سیٹی بجاتا ہے یا ہوائی جہاز کی طرح بغیر ہارن کے چھٹا پھرتا ہے۔ بحیرہ عرب کی سطح آب سطح کراچی سے اور سطح جہاز ان دونوں سے کتنی اونچی یا نیچی ہوگی، کیا نسینی لگانی پڑے گی؟ مال بردار جہاز سے پیسنجر کس طرح چھڑایا جاتا ہے؟ طوفان اور بجلی کے ڈر سے تنہا عورت ذات لوہے لکڑ سے لدے کارگو اسٹیمر میں کس سے چمٹتی ہوگی؟ انہوں نے بھی 35 سالہ جرمن عورت سے متعلق کچھ ایسے ہی مبتدیانہ سوال اٹھائے۔ ہم تو خیر تھے ہی ریگستان کے رہنے والے، وہ بھی کچھ کم پیاسے نہ نکلے۔ ان کا بچپن ایک چھوٹے سے برساتی گاؤں میں گزرا تھا، وہ عورت کا تصور سر پر گھڑے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بمبئی سے کراچی ہجرت ایک مال بردار جہاز میں کی تھی، جس کا برا یا بھلا اسکیچ بنا کر ہمارے جذبہ تجسس کی تھوڑی بہت تسکین کر دی، ورنہ ہمیں تو بچپن میں پانی کی تخلیق اور مصرف کے بارے میں کچھ اور ہی اطلاع فراہم کی گئی تھی، جس میں جہاز اور جرمن خاتون دوربین سے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے،
مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ انہوں نے صرف ہٹلر کا فوٹو دیکھا تھا، اسی پر جرمن عورت کے حیولے کو قیاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ حسرت تھا کہ عورت کے بارے میں ہمارا سرمایہ علم بھی کتاب آلود تھا۔ آنے کو تو وہ رت بھی آئی جس کا نام کوئی دیوانی کہے بغیر نہیں لیتا، پر مٹی ترسی بوند نہ برسی، بادل گھر گھر آئے بہت۔ سچ تو یہ ہے ہمیں زندگی کے بنیادی کوائف و حقائق اور اپنی ادھوری جوانی کے خلاؤں کا علم و انکشاف فلموں کے ذریعے ہوا ہے۔ راز و نیاز و بے تکلفی تو بڑی بات ہے، ہم نے تو کسی خاتون کے سامنے موزے بھی نہیں اتارے۔ جیسے جیسے سوال ہوتے گئے ہمیں ایک دوسرے کی لا علمی پہ ترس آنے لگا۔ اس وقت ان کی داڑھ میں شدید درد تھا، جس کی وجہ سے جبڑا کان تک سوجا ہوا تھا۔ چہرے کا یہ نصف حصہ نارمل اور بھلا معلوم ہو رہا تھا، دوسرے نصف حصے میں بے شمار جھریاں اور ایک گڑھا تھا جسے ورم سے ہی پر کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ پرسوں 10 بجے ہم ان کے ہوٹل پہنچ جائیں، وہاں باہمی صلاح مشورے سے ایک دوسرے کی تشنگی علم رفع کی جائے۔ اتوار کو ٹھیک 10 بجے ہم سندھ اسلامیہ ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل کا یہ کمرہ 4 افسروں کا کچھار تھا، جنہیں مختلف برانچوں سے ضعیف العمری، نااہلی، شورا پشتی اور رشوت خوری کے سبب تبادلہ کر کے یہاں ایک دوسرے پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ کم و بیش 6 ماہ سے یہ جی جوڑ کنبہ اس فرودگاہ میں قیام و طعام پذیر تھا۔ خوش خوراکی کے علاوہ ان میں کوئی چیز مشترک نظر نہ آتی تھی۔ صبح ناشتے میں پاؤ بھر حلوہ اور 1 درجن پوریاں فی کس۔ کھانا بولٹن مارکیٹ، اللہ کی رحمت کے محمدی ہوٹل میں کھاتے، جہاں 5 آنے میں ایک بھنا ہوا تیتر مل جاتا، 10 آنے میں پیٹ بھر جاتا تھا اور 15 آنے میں نیت بھی بھر جاتی تھی۔ جس طرح جیل میں اناڑی چور اچکے اور معمولی جیب کترے عادی مجرموں اور خونیوں کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں، سو یہی کیفیت ہماری تھی۔ ہر ایک کونے میں پڑا تھا ایک فرعون بے ساماں، اپنے اپنے بوریے پہ جو گدا تھا شیر تھا۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس کا خیال ہے کہ شاعر نے دونوں جگہ جانوروں کے نام ہی باندھے تھے، لیکن کاتب نے سہون شیر کے پہلو میں گدا بٹھا دیا۔ کمرے کے 3 کونوں میں 3 چارپائیاں پڑی تھیں اور چوتھے میں ہمارے قد سے اونچا ایک ماچا۔ جس شے کو ہم نے ماچا کہا ہے وہ دراصل ایک مچان تھا، اسی قبیل کا جیسا کھیتوں کے بیچوں بیچ پایا جاتا ہے، جس کے نیچے سے گیابن بھینس بھی نکل جاتی ہے۔ اس کے نیچے ایک پہیوں والی ہسپتالی چارپائی پارک تھی، جو رات برات اچانک آنے والے مہمان کے لیے لڑکا کر کمرے کے وسط میں عین پنکھے کے نیچے بچھا دی جاتی تھی۔ پنکھے کے نیچے ان چاروں میں سے کوئی نہیں سوتا تھا، اس لیے کہ چھت کے جس آہنی کڑے میں وہ 20 سال سے ہمارے ایمان کی طرح متزلزل تھا، وہ 3/4 گھس چکا تھا۔ یہ چاروں اپنی اپنی چارپائیوں پر سوتے اور مہمان اس پر رات بھر جاگتا۔ 2 چارپائیاں اور ماچا تو آباد تھے، البتہ یعصوب الحسن غوری کی جھلنگی چارپائی بے چراغ پڑی تھی، جس کے ٹوٹے ہوئے بانوں کی داڑیاں زمین پہ جھاڑو دے رہی تھیں۔ اسی کی ایک پٹی میں ٹانگ اٹکا کر ہم بھی جھولنے لگے، اس طرح کہ ہمارے گھٹنے آنکھوں کو چھو رہے تھے۔ محاورہ کچھ بھی کہے، لیکن اس وقت کوئی ہمارے گھٹنے پہ مارتا تو آنکھ ضرور پھوٹتی۔ غوری صاحب کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ چند دن پہلے انہوں نے اپنی داڑھ فٹ پاتھ پر پریکٹس کرنے والے ایک دندان شکن سے 3 آنے میں پلاس سے نکلوائی تھی۔ وہ سیپٹک ہو گئی تھی، اب اس کا علاج کروانے ایک ہومیوپیتھ کے ہاں گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ دروازے کے دائیں جانب والی چارپائی پر مولود احمد ترمذی غسل کے بعد تولیہ باندھے بیٹھے تھے۔ کسی زمانے میں ان کے بھتیجے کی چینی کے برتنوں کی اچھی خاصی دکان تھی۔ ناہنجار کو ریس کھیلنے کا چسکا لگ گیا، اسے روکنے اور رنگے ہاتھوں پکڑنے اتوار کو ریس کورس جایا کرتے۔ بھتیجا تو خیر طوائفوں کے پھیر میں آ کر ریس سے تائب ہو گیا، لیکن چچا جان قبلہ وہیں کے یعنی گھوڑوں کے ہو رہے۔ ہر گھوڑے کا شجرہ نسب اور اس کے بزرگوں کی خرگرمیاں تاریخ وار حفظ تھیں۔ چارپائی کے سرہانے دیوار پر ایک فوٹو ٹنگا تھا، جس میں وہ جیتنے والے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے کھڑے تھے۔ ہونٹوں والی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہ چومنا فرض ہی تھا تو متعلقہ سم چومتے۔ دروازے کے بائیں جانب والی چارپائی پر احمد اللہ ششتر دراز تھے۔ 35 سال پہلے بمبئی میں ملازمت شروع کی تو انگریز اکاؤنٹنٹ انہیں مسٹر اللہ کہہ کے مخاطب کرنے لگا، لہٰذا نام کے ساتھ ششتر جوڑ لیا۔ ویسے اس زمانے میں 10-12 غزلیں کہہ کر اتنے ہی مشاعروں میں خود کو ہوٹ کروا چکے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ فرماتے تھے بمبئی میں اچھے سننے والے عنقا ہیں، لکھنؤ میں تو اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے ایسے سخن شناس موجود ہیں کہ سہ روزہ مشاعرے میں داد دیتے دیتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 2-3 غزلیں ہمیں بھی سنائیں۔ 25% اشعار وزن سے گرے ہوئے تھے، بقیہ تہذیب سے۔ عمر 57 سال کے لگ بھگ تھی۔
کنوارے تھے مگر نچلے نہ تھے، مگر اب طاقت گناہ جواب دے گئی تھی۔ 2 سال قبل آخری معاشقے میں ناکامی کے بعد جب عشرت صحبت خوباں کا امکان باقی نہ رہا تو پیر و مرشد حضرت سید گلمبر علی شاہ کا دامن تھام لیا۔ پیر گلمبر شاہ کسی پیدائشی یا خاندانی مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور اختیار سے سید بنے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت ہو گئے اور پھر رحمت اللہ علیہ۔ سنا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ احمد اللہ ششتر نے اپنے شیطان کو مسلمان کر کے اس کی لبیں کتر دیں اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنا دیا۔ اب آ کر نہ جانے والے بڑھاپے نے چہرے پر گہری خندقیں کھود دی تھیں۔ ویسے صحت اور کاٹھی مضبوط تھی، جس کے ثبوت میں فرماتے تھے کہ میرا فجر کا وضو مغرب تک نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ سن پیدائش جو انہوں نے میٹرک کے فارم میں درج کیا تھا واقعی صحیح تھا تو انہوں نے 3.5 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا ہوگا۔ طب میں بھی تھوڑا بہت دخل اور درک رکھتے تھے، ہر مرض کا علاج انجیر سے کرتے، پرانے اور پوشیدہ امراض کا علاج سڑے ہوئے انجیر سے۔ مچان پر قمبر علی شاہ گرم جلیبی کھا رہے تھے۔ پٹی سے آدھا دھڑ نیچے لٹکا کر چپچپاتے ہاتھ کو مسافے سے صاف کیا اور جلیبی کھانا شروع ہو گئے۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا تو بہت بات کی بات ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی دوبر تھا۔ پورا جسم ایک کرۂ لحمی تھا جس پر سیاہ بیلٹ سے خط استوا کھینچ دیتے تھے تاکہ شمال جنوب پہچاننے میں آسانی رہے۔ شکل اور ساخت اسماعیل میٹھی کے گنبد آسمان کی مانند۔ بنایا ہے کیا دست قدرت نے گول، چرس ہے نہ جھری نہ سلوٹ نہ جھول۔ موٹاپے کے سبب ہر وقت ہانپتے رہتے تھے۔ گپ لگانے کے بہت شوقین تھے، حالانکہ ایک سانس میں 3 الفاظ کے بعد چوتھے پر پنکچر ہو جاتا۔ 8-10 گہرے سانس لے کر تازہ دم ہوتے تو یہ بھول جاتے کہ کس موضوع پر جملے کا دم ٹوٹا تھا، چنانچہ تازہ موضوع پر پھر سے تازہ جملے بناتے۔ دن بھر اسی طرح چکنے کھمبے پر چڑھتے اترتے رہتے۔ ان کی ساری زندگی ایک سلو موشن فلم تھی، سوائے ان چست لمحات کے جب طبیعت غذا یا غیبت پر راغب ہو۔ ایک دفعہ کرسی پر کیلولہ فرما رہے تھے کہ خواب میں جلیبی دیکھ کر آنکھ کھل گئی۔ ہم نے مسکراتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، لو جی وسط ایشیا اور ترکی میں دنیا کے معمر ترین آدمی پائے جاتے ہیں، معلوم ہے کیوں؟ لمبی عمر کا راز لمبی نیند، موٹی کھال اور سلو لیونگ میں مثمر ہے۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس لے اڑے، لقمہ دیتے ہوئے بولے، مثلاً کچھوے ہی کو لیجئے، سینکڑوں سال جیتا ہے، آج بھی اکبر اعظم کے ہم اثر چند کچھوے زندہ ہیں، اور بعضوں کے تو نانا دادا بھی بقیدہ حیات ہیں۔ قدرت نے یہ میکینزم صرف کچھوے کا رکھا ہے کہ ذرا کوئی چیز ناگوار خاطر ہوئی، سٹ سے گردن اندر کر لی، بصورت دیگر جب ذرا گردن نکالی دیکھ لی۔ خشکی سے جی اوب گیا تو گھنٹوں پانی میں دم سادے پڑے رہے، گرمی سردی کا تو ذکر ہی کیا، رائفل کی گولی تک بے اثر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شارک مچھلی تک کچھوے کو سور برابر سمجھتی ہے۔ اگر میں آوا گون کا قائل ہوتا تو پرماتما سے دعا کرتا کہ اے بھگوان تیری لیلا نیاری ہے، مجھے تو اگلے جنم میں کچھوا بنا دے، لیکن انسان اور وہ بھی پروفیسر دوبارہ ہرگز نہ بنائیو۔ شاہ جی کی ہنسی بچوں جیسی، ہنستے تو ہنستے جاتے، ذرا سی بات پر جسم جیلی کی طرح تھل تھل کرتا، دوسرے کو لمبی بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ کوئی نہ آشنائے مزاج بات کو طول دینے لگتا تو کم زیادہ تے ٹائم گھٹائے کا مخصوص نوٹس دے کر بیٹھے بیٹھے سو جاتے، وقفے وقفے سے آنکھ کھول کر رنگے محفل دیکھتے اور مسکرا کر پھر سو جاتے۔ خوش طبع اور خوش باش آدمی تھے، ظاہر اور باطن ایک سا، کسی کو افسردہ اور پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرماتے تھے بعض کوتابین کارخانہ قدرت میں اس طرح عیب نکالتے ہیں گویا PWD کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے خود تو کبھی ذکر نہیں کیا لیکن سنا اور بعد میں دیکھا بھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا معوف العقل ہے۔ جہلم کے رہنے والے تھے، وہی مردم خیز جیالہ جہلم جس کے بارے میں سید ضمیر جعفری فرماتے ہیں، ہمارے ہاں کے لوگ خدا کے تصور کے لیے تھانے دار کو دیکھتے ہیں۔ قد و قامت وہی جس کا جہلم میں کوئی نوٹس نہیں لیتا، یعنی 6 فٹ۔ 25 سال ٹانگا نکاح میں گزار کر آئے تھے۔ ہر چند پاکستان میں نازل ہوئے 4 برس ہو چکے تھے، لیکن دل ابھی بھی کھجور میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ چنانچہ جب وہ یہ تمہید باندھتے کہ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، تو یہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کا منہ ٹانگا نکاح شریف کی جانب ہے یا جہلم شریف کی جانب۔ یا جب وہ یہ کہتے کہ ہمارے ہاں جلیبی کی موٹائی انگوٹھے کے برابر ہوتی ہے، تو یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان کا اشارہ جہلمی حلوائی کے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف ہے یہ ٹانگا نکاح کے حلوائی مول چند کی جانب۔ اور جب وہ یہ فرماتے کہ ہمارے ہاں کوئی BA فرسٹ ڈویژن پاس کر لے تو اسکول میں ماسٹر ہو جاتا ہے اور فیل ہو جائے تو فوج میں کپتان۔
تو ان کا اشارہ ضلع جہلم کے ناقص نظام تعلیم کی طرف ہوتا تھا یا ٹانگا نکا کی طرف؟ 25 سال وطن سے باہر گزارے تھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا نہیں تو چکھا ضرور تھا، لیکن لہجے میں اب بھی وہی پوٹوہاری حلاوت باقی تھی اور زبان پر وہی دیہات کی سوندھی اصطلاحیں چڑھی ہوئی تھیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔ میں ٹانگا نکا سے بائی ایئر فلائی کر کے گاؤں آیا تو چھلیوں میں رس پڑ گیا تھا، پر دانے نے سختی نہیں پکڑی تھی۔ چراغ تلے ہوائی جہاز نے رن وے پہ 3 کھیت دوڑ کر ٹیک آف کیا۔ ابھی 4-5 بانس اوپر اٹھا ہوگا کہ ایسی گھومیر آئی جیسی بچپن میں بیت الخلاء میں پہلا سگریٹ پی کر دیگر احوال ہوا تھا۔ 3 دفعہ یاسین پڑھنے کے بعد 10,000 فٹ اوپر پہنچے تو واہ واہ، بادلوں کے یہ موٹے موٹے گالے ایسی افراتفری سے اڑ رہے تھے جیسے غصے میں بھنائے ہوئے اپنے دلہ دھنیے کی دھنکی ہوئی روئی، جب اس کی عورت شیداں اور علوالدین پٹواری باہمی تعاون سے ایک دوسرے کا منہ کالا کرتے پکڑے گئے تھے۔ انجام کار وہ خدا بخش جولاہے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اجی ادھر ٹانگا نکا میں تو اغوا کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اچانک ایک ایئر پاکٹ آ گیا اور جہاز نے ہائٹ لوز کی۔ لو جی، سیکنڈ کے 100ویں حصے میں جہاز 25-30 کنویں نیچے اتر گیا۔ دل حلق میں یوں اٹک گیا جیسے میٹرک کا رزلٹ دیکھ کے اٹکا تھا۔ شاہ جی کے بارے میں سنا تھا کہ میٹرک میں ناکامی کے بعد خودکشی کی کوشش کی، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ ہر چارپائی کے نیچے ایک ٹین کا ٹرنک، کھڑاؤں اور لوٹا رکھا تھا، سوائے شاہ جی کی مچان کے۔ وہ اپنے تمام پتلون تکیے کی استری کے نیچے اور بشرٹ کھونٹی پر رکھتے تھے۔ موزے نہیں پہنتے تھے، کہتے تھے شادی کے دن پہنے تھے، سہرے کے بغیر بالکل بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں جب اپنے چرخے چہارم سے اترنا ہوتا تو ساتھی باری باری اپنا ٹرنک بطور پائدان رکھ دیتے اور وہ اس پر پاؤں رکھ کر سہارے سے نیچے اتر جاتے۔ پہلے یہاں مولود احمد ترمذی کا بکسہ مستقلاً پڑا رہتا تھا، لیکن ایک دن شاہ جی نے بے دہانی میں پورا وزن ڈال دیا تو پچک کے چپاتی ہو گیا اور کپڑوں میں دبی ہوئی وسکی کی بوتل چورا چور ہو گئی۔ مولود احمد ترمذی بہت خفا ہوئے کہ شاہ جی نے میری جمعے کی اچکن ناپاک کر دی۔ اس حادثے کے بعد ہر ٹرنک کی باری مقرر ہو گئی۔ شاہ جی کو باتھ روم جانا ہوتا تو جس کی باری ہوتی وہ اپنا ٹرنک رکھ کر اپنی ذاتی نگرانی میں انہیں اترواتا اور چڑھواتا۔ تینوں روم میٹ شاہ جی کو پانی پینے نہیں دیتے تھے، لہٰذا بینک پہنچتے ہی وہ پانی اور باتھ روم پر ٹوٹ پڑتے۔ ان کے ذمے ہمیں غیر ملکوں کے زر مبادلہ اور درآمد برآمد کے رموز سے آگاہی بخشنا تھی، لیکن وہ غیر ملکوں کے جغرافیائی کوائف میں کانوں تک دھسے ہوئے تھے۔ زر مبادلہ پہ نظر کرنے کا یارہ تھا نہ مہلت، اور غیر ملکوں بھی ہم روانی میں لکھ گئے، ورنہ وہ تو ٹانگا نکا سے ایک ارس پل بھی آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ہم وہاں کے برٹش بینکوں کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھتے تو شاہ جی شیروں، گھڑیالوں، اسطحوں اور دیگر آدم خوروں کا طریقہ واردات بتانے لگتے۔ بعض اوقات تو سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، ہمیں دیکھتے ہی کہتے، لگتا ہے آج آپ کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، رس کے گل بات ہوگی۔ جب کوئی رس بھری بات کہنی ہوتی تو 2 جملے بیشتر ہی سسکی بھر کے آنکھ میچ لیتے اور دوسری آنکھ سے سامنے والے کا رد عمل ملاحظہ فرماتے۔ عملاً وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، اپنے گرد پارسائی کی ایک فصیل کھڑی کر رکھی تھی، لیکن اس کی چنائی اس کاریگری سے کی تھی کہ فاصلے فاصلے پہ جھریاں، روزن اور موکھے چھوڑ دیے تھے۔ ان روزنوں میں سے وہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری طرف کا حال کچھ اس طرح دیکھتے اور دکھاتے کہ ہماری تو دونوں بند ہو جاتی۔ وحشی افریقہ کے شمشیر برہنہ حالات راس امید کے اس پار کچھ اس طور سناتے کہ بے اختیار جی چاہتا کہ گھر گرستی کی زندگی کو دھتا بتا کر بقیہ عمر وسط افریقہ کے کسی جنگل میں ایک سلاد کا پتہ باندھ کر اور اسی کو کھا کر گزار دیں۔